تاریخ القدس لاسٹ کلاس۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر۔ الحمدللہ آج ہمارا کورس اللہ کی فضل اور مدد سے اختتام کو پہنچ گیا۔ ہماری آج آخری کلاس ہے۔ آج کی کلاس کا ٹاپک ہے خواتین ان حالات میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں اور اوورآل مسلمانوں کو کن گراؤنڈز پر کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ کا پختہ ارادہ اور لگن ہے۔ جب لگن ہوگی تو ہی ہم خود کی اور معاشرے کی اصلاح کر پائیں گے۔ ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، من کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ اس فانی دنیا کی آلائشوں سے خود کو نکالنا ہوگا۔ خود احتسابی کے عمل کو خود پر لاگو کر دیں۔ اگر اپنے اندر اخلاقی برائیاں موجود ہیں تو ان کو دور کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں تو پہلے خود کو اس قابل بنا ڈالیں۔ اس کے بعد میری التجا ہے خاص طور پر علماء کرام سے کہ خدا را مذہبی اور فقہی اختلافات کو ہوا دینے کے بجائے دلوں میں دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کریں۔ جو صلاحیتیں اختلافی مسائل کو ثابت کرنے میں لگاتے ہیں وہی انرجی مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، نوجوانوں کی اصلاح کے لیے لگا دیں۔ خدا را مسلمان نوجوان بچوں کو سچا عاشق رسول بنا دیں۔ آج دین سے دوری کی وجہ سے مسلمانوں کا حال علامہ اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے: بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ پیارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے میں صلاحیتیں لگائیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے آن لائن بہت سے سیرت کورسز ہیں، ماؤں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو کروائیں، اپنے قرآن سے جڑ جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها۔ یہ قرآن میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ان تالوں کو کھولیے خدا را، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھیں، تفسیر پڑھنے کے لیے وقت نکالیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے پہلے قرآن کی زبان کو سمجھیں۔ آپ کو ایک بار پھر تاریخ کی شاہراہ پر لے جاتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ 1600 میں ملکہ الزبتھ اول کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان میں تجارت کا آغاز کیا، اور 1858 میں جب یہ کمپنی ختم ہو گئی تو ہندوستان تاج برطانیہ کے کنٹرول میں آ گیا۔ انگریز نے یہاں آ کر سب سے پہلے مسلمانوں کے نظام تعلیم پر ریسرچ کی، اور اس کے بعد ہندوستان میں لارڈ مکالے کا نظام تعلیم رائج کر دیا گیا۔ مسلمان جو عربی اور فارسی پڑھ کر بھی ترقی کر رہے تھے، ان کے دل و دماغ میں عربی زبان کی حیثیت کو کم کر دیا گیا، اور یوں مسلمان اپنے رب کی، اپنی کتاب کی اور اپنے پیارے آقا کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے دور ہوتے چلے گئے۔ اور ایک حیران کن بات آپ کو یہ بتاتی چلوں، 1901 اور 1905 میں یہودیوں کی فلسطین کی طرف ہجرت جب شروع ہوئی اور 1924 میں باقاعدہ طور پر 60 امیر ترین یہودی خاندانوں کو فلسطین میں آباد کیا گیا، انہوں نے وہاں اپنے گھر بنانے کے ساتھ ساتھ ایک عبرانی لینگویج سینٹر قائم کیا۔ صدیوں سے آہستہ آہستہ ناپیدی کی طرف جانے والی اپنی مذہبی زبان کا یہودیوں نے نئے سرے سے احیا کیا۔ آج کل یہودیوں کے لیے قانون ہے کہ وہ 3 زبانیں لازمی سیکھیں۔ وہ 3 زبانیں کون سی ہیں؟ عبرانی، انگلش اور عربی۔ افسوس کہ اب مسلمان اپنی اصل زبان سے دور ہو چکے ہیں۔ اس کی کڑیاں کہاں جا کر ملتی ہیں؟ آپ اس لارڈ مکالے کی تقریر 1835 میں دیکھ سکتے ہیں۔ مکالے نے کہا: جب تک ہم ان کی دینی اور ثقافتی اقدار کو توڑ نہ دیں جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے یہ تجویز کرتا ہوں کہ ہم ان کا قدیم نظام تعلیم اور تہذیب کو تبدیل کر دیں، تب تک ہم ان کو مغلوب نہیں بنا سکیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح
صدیوں پہلے پلاننگ کے ساتھ ہمیں ہماری لینگویج سے، دین کی لینگویج سے دور کیا گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ سے لنک رکھنا ہے، اپنی تاریخ سے جڑے رہیں، اپنے بچوں کو اپنا ماضی نہ بھولنے دیں۔ آج ہماری نوجوان نسل کو سب سے بورنگ جو سبجیکٹ لگتا ہے وہ ہسٹری ہے۔ میں خود ایک ٹیچر ہوں اور یہ بات خود میں نے آبزرو کی ہے کہ ہسٹری اور مطالعہ پاکستان پڑھتے ہوئے اسٹوڈنٹ بہت بوجھ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں پہلے ان کا مائنڈ سیٹ کرتی ہوں، پھر اس کے بعد لیسن کو انٹرسٹنگ بنا کر پڑھاتی ہوں تاکہ بچے شوق سے پڑھیں۔ وہ الحمدللہ پھر بچے میرے پیریڈ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہسٹری سے ہی تو قوموں کے عروج و زوال کی راہیں متعین ہوتی ہیں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہود اس بات کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عروج کی یادگار صہیون کو وہ آج اپنا لوگو بنائے ہوئے ہیں، اور حیران ہوں گے آپ سن کر بخت نصر کے دور کی زوال اور غلامی کی نشانی تل ابیب کو بھی وہ نہیں بھولے۔ آج انہوں نے اپنے دارالحکومت کا نام تل ابیب رکھا ہے کہ وہ دنیا کو بتا رہے ہیں ایک وہ دور تھا تل ابیب میں غلام بن کر رہ رہے تھے، اور آج ایک تل ابیب میں بیٹھ کر پوری دنیا کو غلام بنانے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ میں اسکول جاتے ہوئے جس راستے سے گزرتی ہوں تو ایک گلی کے اوپر ایک بہت بڑا ہورڈنگ ہے جس پر لکھا ہوتا ہے ابو عبیدہ بن جراح لین۔ میں سوچتی ہوں کہ کیا یہاں سے گزرنے والے نوجوانوں کو معلوم ہوگا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ آج ہماری نسل کو سوشل میڈیا کے افریط نے اپنے ماضی سے بالکل بیگانہ کر دیا ہے۔ کیا کوئی بچہ اس ہورڈنگ کو پڑھ کر بیت المقدس کی پہلی فتح کو یاد کرتا ہوگا؟ اے اللہ پاک، آج ایک اور ابو عبیدہ تیری عرض مقدس کی خاطر سینہ سپر ہے۔ مولا اس مٹھی بھر جماعت کی مدد فرما، آمین۔ یہود و ہنود اپنے بچوں کو صدیوں سے اپنے مشن پڑھاتے اور ذہن نشین کراتے آ رہے ہیں۔ خدارا اپنی نسل کو اپنے اصل سے جوڑ دیں۔ دن میں ایک وقت مقرر کریں اور اپنے بچوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیں، تاریخ سنائیں۔ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کر بہت سے پرائیویٹ ماڈرن تعلیمی اداروں میں چھوٹی کلاسز سے ہی انگلش لٹریچر کے ناول پڑھائے جاتے ہیں، لیکن اسلامی تاریخ نہیں۔ میرے اپنے بچوں کے اسکول کے ریڈرز میں کنگ لیئر اور مرچنٹ آف ایسٹ ہے۔ کیا کنگ لیئر کی جگہ محمد بن قاسم یا قافلہ حجاز نہیں پڑھایا جا سکتا تھا؟ انگلش لینگویج سیکھنے کے لیے ان کے لٹریچر کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ سیدھا سیدھا بچوں کو اسپوکن انگلش سکھا دیں، اور اس قدر تو سیکھنا اس دور میں ضروری اور مجبوری بھی بن گیا ہے۔ لیکن افسوس کہ غلام ذہنیت کے مظاہرے ہمیں نظر آتے ہیں چاروں طرف۔ بات نکلے گی تو بہت دور تلک جائے گی۔ ان حالات میں خواتین کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے۔ میری التجا ہے قوم کی ماؤں بہنوں سے کہ اب آپ ہی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اب غفلت ہمارا سب سے بڑا جرم بن جائے گا۔ آخر میں کچھ ایکٹیویٹیز کا ذکر کروں گی، کس طرح ہم گھر میں بچوں کو انگیج کر کے تربیت کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بچوں کے لیے تربیتی کورسز جوائن کریں، آن گراؤنڈ یا آن لائن۔ آن لائن میں یہ ہوگا کہ آپ موبائل کو ہی یوز کر لیں گے، وہی موبائل جو ہر وقت بچے لے کر بیٹھے رہتے ہیں، تو اسی موبائل سے آپ ان کو ایک پازیٹیو چیز بھی سکھا سکتی ہیں۔ بچوں کو سیرت اور تاریخ کے واقعات سنانے کے لیے ایک دن مقرر کر لیں، ٹائم مقرر کر لیں، اور پابندی کے ساتھ یہ کریں۔ بچوں کو انسپائر کرنے کے لیے اچھے رسپانس پر انعام وغیرہ رکھیں تاکہ بچے انکرج ہوں۔ یہ دور الفتن ہے، آخر الزماں ہے۔ اب نوجوانوں کو آنے والے فتنوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ جو فتنے رونما ہو رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان پر محنت کریں۔ مرد حضرات بچوں کو مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے لے کر جائیں۔ خود بھی اگر نہیں پڑھتے تو بچوں کی خاطر ہی صحیح خود کو پابند کریں، ڈبل اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اے رب کریم میری اور آپ کی اس کاوش کو قبول فرما لے۔ آخر میں عرض مقدس
اور اس میں رہنے والے صحیح الایمان ہیرے جیسے مسلمانوں کے لیے دعا کے ساتھ اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہم انصر المستضعفین فی فلسطین، اللہم انصر المجاہدین، اللہم اشدد وطأتک علی اعداء اہل فلسطین۔ اے رب کریم ان کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مجاہدین کی مدد فرما، اے رب کریم اہل فلسطین کے دشمنوں پر اپنا قہر نازل فرما، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، آخر میں یہ درخواست ہے کہ اہل غزہ کے لیے یہودی پروڈکٹس کا بائیکاٹ اور احتجاج کے لیے آواز اٹھائیں۔ جس طرح بھی ہو سکے یہ دو کام آپ نے ضرور بالضرور کرنے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔